حضرات، آج ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے 1434 اور اکتوبر کی 12 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور اس کے اس عہد و پیمان کو بھی جو اس نے تم سے لیا تھا، جب کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7، جس کی تلاوت کا شرف ابھی ہم نے حاصل کیا، اور ابھی آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس میں اللہ اپنی ایک نعمت کو یاد دلانا چاہتا ہے اور ایک عہد کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پر گفتگو کریں، گزشتہ آیت نمبر 6، جس پر ہمارے 3 درس ہوئے تھے، اور چونکہ موضوع تھا وضو کا اور اس پر کچھ تفصیل سے ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی تھی، وہ آیت گزشتہ ہفتے اس آیت کا کچھ حصہ آخر کا رہ گیا تھا، ہم پہلے اسے مکمل کر لیں، اور چونکہ اسی سے مربوط یہ آیت ہے، کیونکہ وہاں بھی نعمت کا ذکر ہے، اور اس نعمت کے تذکرے کے بعد پھر اس نعمت کی بات کی جا رہی ہے، تو دونوں آیتیں مربوط ہیں۔ گزشتہ ہفتے تک ہم نے آیت نمبر 6 پر جو گفتگو کی وضو کے سلسلے میں، تو یہ بتایا کہ قرآن مجید میں وضو کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہے، اور اس کے مقابلے پر اگر کوئی روایت لائی جاتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کو کوئی روایت قرآن کی آیت کو رد نہیں کر سکتی، یہ اصول ہے۔ اور اس کے بعد پھر علماء کے اور مفسرین کے بیانات اور ان کے خیالات اور ان کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد پھر تیمم کا ذکر تھا، غسل اور تیمم۔ تو گزشتہ ہفتے بات یہاں تک پہنچی تھی، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ جب پانی نہیں ملے یا پانی کا استعمال کرنا ممکن نہ ہو، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بلاغت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ کم الفاظ ہوں۔ ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، او علی سفرین، یا تم سفر کی حالت میں ہو، تو یہ اشارہ 2 کیفیتوں کی طرف ہے، کیونکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔
کہ ہم وضو نہ کر سکیں یا غسل نہ کر سکیں، اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ پانی موجود ہے مگر ہم استعمال نہیں کر سکتے، یا یہ کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں مگر پانی موجود نہیں ہے. تو ان دونوں کو دو لفظوں میں پیش کر دیا قرآن نے. ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، یعنی مطلب ہے کہ پانی تو ہے مگر تم استعمال نہیں کر سکتے. اس ضمن میں اور بھی دوسرے تمام وہ ریزنز آ جاتے ہیں کہ جن کی بنا پر ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے جبکہ پانی موجود ہے. مرضی یہ ایک سمبل ہے، یہ کہ ایک مثال ہے. مثلا پانی ہے مگر غصبی ہے، پانی ہے مگر نجس ہے، پانی ہے مگر مضاف ہے، استعمال نہیں کر سکتے. تو ایک صورت یہ ہوئی کہ پانی ہے استعمال نہیں کر سکتے. ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، ہم استعمال تو کر سکتے ہیں مگر پانی نہیں ہے. اب یہ اس کی مثال دی ہے سفر کی. یعنی اس زمانے میں خاص طور پر، آج کل تو یہ پریشانی اتنی نہیں ہے لیکن اس دور میں یقیناً پریشانی ہوتی تھی سفر کی کیفیت میں. کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اپنی جان یا کسی کی جان اس پر منحصر ہے، اس پر ہی گویا کہ منحصر ہے کہ اگر ہم پی لیں پانی تو کسی کی جان بچ سکتی تھی اس پانی سے، اور ہم نے اس سے وضو کر لیا. تو ایسی صورت میں وضو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اس کیٹیگری میں آیا کہ پانی گویا کہ اویلیبل ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر وضو اور غسل کے لیے بھی ایک ایک مثال دے دی. وضو کے لیے کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء سے آیا ہو، اور غسل کے لیے مثال دی کہ اگر لامستم النساء، تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو. نتیجہ یہ گفتگو کیا ہے کہ فلم تجدوا ماء، جب تم کو پانی نہیں ملے فتیمموا، تو تم تیمم کرو صعیدا طیبا، مٹی سے بشرط کہ کو پاک ہو. اس کا خیال رکھیں کہ قرآن نے جگہ جگہ پاکیزگی پر زور دیا ہے. یہ خود جو آیت ہے یہ طہارت کے تعلق سے ہے. طیباً یعنی تم طہارت کرو تو جس چیز سے تم طہارت کر رہے ہو وہ چیز خود بھی طاہر ہونی چاہیے، وہ خود چیز بھی پاک ہونی چاہیے. تو دیکھیں پانی کے لیے نہیں کہا کہ پانی پاک ہو. یہ وہ باریکیاں ہیں قرآن مجید کی. آپ دیکھیں کہ پانی کے لیے، چونکہ جنرلی پانی پاک ہی ہوتا ہے، اور عمومی طور پر انسان فطری طور پر صاف اور پاک پانی ہی کو استعمال کرتا ہے، کلین پانی یوز کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے. نہانے کے لیے کوئی گندے پانی سے تھوڑی نہائے گا، گندے پانی سے تھوڑی منہ دھوئے گا. لیکن چونکہ اس کے بعد تیمم کا حکم تھا، اور تیمم مٹی سے کیا جائے گا، اور مٹی کے تعلق سے عموماً تصور یہ ہے کہ گندی ہوتی ہے، تو وہاں شرط لگا دی پاک ہونے کی. صعیداً طیباً، ایسی مٹی کی جو پاک صاف ستھری ہو. کسی جگہ کی مٹی کو استعمال نہیں کر سکتے آپ، گندی مٹی، نجس مٹی نہیں، پاک صاف مٹی ہو. پھر تم اس کو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اس سے تم اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو مسح کر لو. اور اس پر ہم نے ضمناً عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے، بات یہی روکی تھی، اور چونکہ ہمیں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی تھی تو ہم نے بات وہیں ختم کی کہ یہ بحث وضو کے تعلق سے کہ پیر دھویا جائے یا پیر پر مسح کیا جائے، وہ تیمم کے اس حکم سے بھی واضح ہے، اور اس کو متعدد علماء، فقہاء اور بلکہ صحابہ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ اس میں اگر کسی نے حوالہ نہیں بھی دیا ہوتا تو ایک چیز بالکل واضح ہے کہ جن چیزوں کو وضو میں دھونے کا حکم دیا گیا تھا ان پر مسح کا حکم ہے، اور جن پر مسح کا حکم جو ہے دیا گیا تھا ان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. یہ بات ہوئی تھی. اب آئیے دوسرا، یہاں سے وہ موضوع ہے جو ہم بیان نہیں کر سکے تھے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی پریشانی اور مشکل میں یا دشوار
گزار کسی کیفیت میں تم کو مبتلا کر دے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ بات کہنا کہ اللہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا، یہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شریعت سہلہ ہے، یہ بہت آسان شریعت ہے، اور اس میں اللہ نے کوئی چیز کسی کے لیے ایسی نہیں رکھی کہ جو اس کے لیے ناممکن ہو اس کا استعمال۔ ناممکن تو ہے ہی نہیں، یعنی ایک کام اس کا استعمال کرنا محال ہو، مستحیل ہو، کہ ہم اس کو کر ہی نہیں کر سکتے، اس کو ہم انجام ہی نہیں دے سکتے، اور اللہ نے کہا واجب ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کو اٹھا نہیں سکے۔ اب آپ ایک بچے سے کہیں کہ وہ 100 کلو کا ایک بوجھ اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر اس کی غلطی نہیں ہے جو نہیں اٹھا سکتا، غلطی اس کی ہے جو حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو اٹھاؤ۔ تو یہ بالکل واضح سی بات ہے، اللہ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جو کوئی شخص انجام نہ دے سکے۔ وہ خالق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور وہ عادل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عادل ہے، تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی ہی چیزیں واجب قرار دے جو انسان انجام دے سکے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ بہانہ کرتا کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا، بالکل خلاف شریعت بھی ہے یہ بات، خلاف عقیدہ بھی ہے، خلاف ایمان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلاف عقل ہے کہ کوئی مومن ہو کر، مسلم ہو کر یہ کہے کہ فلاں کام واجب ہے مگر میں نہیں کر سکتا، فلاں چیز حرام ہے مگر میں بچ نہیں سکتا۔ اگر نہیں بچ سکتے تھے تو اللہ اس کو حرام نہیں کرتا، اگر اس کو انجام نہیں دے سکتے تھے تو اللہ اس کو واجب نہیں کر سکتا تھا۔ تو ممکن ہے عمل کرنا۔ اب ایک دوسری بات آتی ہے کہ ممکن تو ہے مگر مشکل ہے۔ چلیں ہم اس کو کہیں بعض موقع پر مانتے ہیں کہ کچھ حالات کی وجہ سے کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے، مثلا کہیں پر عورتوں کا حجاب پہننا واقعی مشکل ہے۔ ایسے ان معاشروں میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر اپوزٹ سیکس سے مصافحہ کرنا نامحرم سے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ مصافحہ نہ کرنا، اوائڈ کرنا مصافحہ، یہ واقعی ایک مشکل کام ہے۔ تو ہم اس کو مشکل کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ مشکل نہیں ہے، یہ حالات نے اسے تمہارے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ ناممکن پھر بھی نہیں ہے، ناممکن پھر بھی نہیں ہے، مشکل بنا دیا ہے حالات نے، ورنہ اللہ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں جو مشکل بھی ہو، چجائے کہ ناممکن نہیں، مشکل بھی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہارے لیے کسی طرح کی مشکل پیدا کرے، تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے۔ تو کوئی بھی عمل اگر ہمیں مشکل نظر آتا ہے تو یا تو حالات نے مشکل بنا دیا، یا ہم نے خود اس کو مشکل سمجھ لیا ہے، یا ہم نے اپنی عادت کی وجہ سے اس کو مشکل بنا لیا ہے اپنے لیے۔ اور اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے کہ کوئی بھی عمل، اس نقطے پر توجہ کیجیے گا، اور یہ زندگی بھر کام آنے والی بات ہے کہ خود ہمیں مثلا کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں اگر کبھی کوئی دشواری محسوس ہو، اور ہم یہ فیل کریں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بہت ہی سخت ہے، ہم اس کو کیسے کریں، کیسے انجام دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو ہر چیز نہ صرف ہم کو آسان نظر آئے گی، بلکہ ہمیں اس میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ہر اس عمل میں کہ جو دوسروں کو مشکل نظر آتی ہے، ہم کو اس میں لطف آئے گا، ہمیں اچھا لگے گا، دل چاہے گا اس کو کریں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمان کے اوپر۔ مثلا آپ نماز کو لے لیجئے، نماز
فجر کی 2 رکعت ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں سب 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ ایک ہی ہے، الگ الگ طریقے نہیں ہیں۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا، تشہد میں کیا، سب معین ہے اور سب وہی پڑھتے ہیں۔ مگر یہی 2 رکعت نماز جب پڑھی جاتی ہے تو ہر ایک کو الگ الگ لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے اس کا۔ کسی کو واقعاً بہت ہی لطف آتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ وہ خیر ائمہ اطہار علیہ السلام کی اور انبیاء کی آپ نمازیں دیکھیں تو خیر وہ تو بہت ہی اعلیٰ منزل ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ ان کے بعد جو ان معصومین کے اور انبیاء کے مخلص صحابہ ہیں، ان کی علماء ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، ان کی نمازیں، تو وہ ایک نماز میں کتنا لطف لیتے ہیں، 2 رکعت نماز میں کتنا ان کو مزہ آتا ہے، سارا سٹریس ان کا یہی نماز میں ختم ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ان کا سٹریس آ جاتا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز ایسی زور سے زبردستی سے پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک بوجھ ہے، اس کو جلدی سے ہٹاؤ ٹالو، ایسے بھی لوگ ہیں، اور ان کے درمیان میں بھی ہیں۔ تو ایک 2 رکعت نماز ادا کرنے میں ہر ایک کی کیفیت الگ الگ کیوں ہو گئی؟ ایمان کی بنا پر، جس کا جیسا ایمان ہے وہ اس کو اسی انداز سے ادا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے منافقین کی نماز کے لیے کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ سورہ نساء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 142 میں کہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، کہ ٹالو جلدی کرو، اور سست نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ دوسرے کاموں میں بڑے جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، بڑا ان کو لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے دوسری چیزوں میں، لیکن نماز میں وہ سست ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو بہر کیف اللہ جو ہے کسی چیز میں حرج نہیں پیدا کرنا چاہتا، ہر چیز آسان ہے، اور مشکل ہماری پیدا کی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں واقعاً کوئی چیز مشکل ہے یا حالات کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے اور سخت دشواری آ گئی ہے، تو وہاں پھر حکم ثانوی آ جاتا ہے۔ حکم ثانوی یعنی سیکنڈری حکم، سیکنڈری لا اللہ کی طرف سے۔ مثلا نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اب یہ نہیں پڑھ سکتے اور پڑھنا مشکل ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو۔ دیکھیں آسانی تو ہوتی جا رہی ہے۔ حج نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، مت کرو۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، مت رکھو، جب رکھا جائے جب رکھ لینا، جب آسانی ہو جب رکھ لینا۔ ایک چیز اب یہ ہے کہ نہیں ہمارے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا، ابھی آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ سے جو زیادہ کمزور لوگ ہیں وہ رکھ رہے ہیں، آپ سے جو زیادہ مشکل حالات میں وہ رکھ رہے ہیں، آپ کیا خاص بات ہے آپ کے لیے کہ آپ نہیں رکھیں؟ تو اگر جینون ریزن ہے تو پھر حکم ثانوی وہاں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت یہ آسان شریعت ہے، اللہ کسی کے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اور اسی سے ایک قاعدہ فقہی جو ہے علماء اصول نے یا فقہا نے اخذ کیا ہے، جس کو قاعدہ لا حرج کہتے ہیں۔ ایک قاعدہ جس کی بنا پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کوئی کام شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ جو دوسروں کو حرج میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، اننیسیسری پریشانی میں ڈال دے، ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ دوسرے جملے پر گفتگو کریں، یہاں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ آیت اس جگہ ایک عمومی حکم پیش کر رہی ہے، لیکن اوریجنلی آیت وضو کے تعلق سے بات کر رہی ہے۔ اللہ کسی کو حرج میں نہیں ڈالتا، اس کا تعلق وضو اور غسل اور تیمم سے۔
لیکن جنرل ایک حکم ہے بے شک. تو جب وضو غسل اور تیمم سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وضو غسل اور تیمم میں ایسا کوئی فعل نہیں ہونا چاہیے کہ جو واقعاً عقلاً اور فطری طور پر انسان کو حرج میں ڈال دے، مشکل میں اور پریشانی میں ڈال دے. بھئی نماز پڑھنا، اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، چلیں ایمان ہے، ہمت کی، نماز پڑھ لیا الحمدللہ، سکون سے نماز پڑھی. نہیں وضو بھی کرو، چلو وضو بھی کر لیا. اب وضو میں یا نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو حرج، شدید حرج کا سبب بن جائے. تو افعال وضو میں اگر آپ پیر کے دھونے کو واجب مان لیں تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا حرج ہے. باہر کی بات چھوڑیے، خدا آپ کے گھروں میں، اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کیسے گھر میں جو ہے پیر دھوتے ہوں گے اور گھر کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، خود ان کے لیے کیا، اس کے بعد پھر بھئی نجاست کا منتقل ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا پیر پاک ہو گیا، اب آپ نے کسی ایسی جگہ رکھ دیا کہ جو نجس ہے، پھر آپ کا پیر دوبارہ نجس ہو گیا. تو حرج ہے، حرج ہے. یہ تو گھر کی بات ہے. گھر کے باہر آپ باہر کی دنیا میں جائیں، دوسرے لوگوں کے جہاں وضو نہیں، جو لوگ وضو کو نہیں مانتے، تو وہاں کے لیے حرج ہے. جیسے کہ اس دن بھی گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع کے اوپر کہ بھئی ان علاقوں میں کہ جہاں پر نان مسلم ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اسلام نے حکم دیا، اس کو طہارت کے لیے حکم دیا. یہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے. یعنی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں اللہ حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ چاہتا کہ تمہیں پاک رکھے، صاف رکھے، کلین رکھے، پیور رکھے. اور ہم اظہار کیا کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ہر طرف گند پھیلا رہے ہیں. تو اللہ کوئی ایسی چیز نہیں واجب قرار دے سکتا کہ جو سبب حرج ہو. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے اس جانب کہ وضو میں پیروں پر مسح ہوگا، پیر دھوئے نہیں جائیں گے. اب آگے آئیے، وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک رکھے. یرید لطہرکم، پاک رکھے. مقصد وضو کا اور غسل کا یہ نہیں ہے کہ تم پریشانی میں پڑو، بلکہ مقصد یہ کہ تم صاف ستھرے رہو. اور یہی ایک ہدف، بہت بڑا ہدف ہے، کافی ہے. النظافۃ من الایمان، نظافت، پاکیزگی، صفائی ایمان کا جز ہے، علامت ہے. اور اب یہ الگ بات ہے کہ اگر مسلمان ہو کر اور صفائی کا خیال نہ رکھیں، مگر قرآن اور شریعت تو مسلسل انکریج کرتی ہے، اور یہ وضو کا فلسفہ اور غسل کا یہی ہے کہ یطہرکم، تاکہ تم کو اللہ پاک رکھے. اور امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ انما امر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاہرا اذا قام بین یدی الجبار. وضو اس لیے واجب قرار دی گئی، یعنی وضو کو اس لیے واجب اللہ نے رکھا، ہر نماز سے پہلے وضو ضرور کرو یا وضو کرو اور باوضو ہو کر نماز پڑھو. یہ اس لیے رکھا کہ تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو پاک صاف ہو کر حاضر ہو، اور اللہ سے جب مناجات کرے، اس لیے کہ اللہ سے بات کر رہا ہے، تو طاہر ہو، پاک ہو، اور ہر نجاست اور گندگی اس سے دور ہو. اور نہ صرف یہ، اس کے علاوہ یہ کہ اس سستی اور کاہلی بھی اور نیند اور اونگ وضو کرنے سے دور ہو جاتی. تو انسان نہ صرف صاف ستھرا ہو کر آتا ہے بلکہ ذہنی اور فکری طور پر بالکل آمادہ اور تیار ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ ایک فلسفہ ہے وضو کا. جنابت کے لیے غسل کیوں واجب قرار دیا گیا، تو اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اور امام ہی سے، 8ویں امام ہی سے یہ روایت ہے کہ چونکہ جنابت جو ہے جسم کے ہر حصے سے خارج ہوتی ہے، یعنی کہ اس
کہ اثرات جسم کے پورے جسم پر ہوتے ہیں، لہٰذا وجب علیہ تطہیر جسدہ کلہ، یہ وجہ ہے کہ پورے جسد کو، پورے جسم کو پاک کرنا اور دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں جلدی سے ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کہ لیطہرکم ہے یہاں پر، تاکہ تمہیں اللہ پاک کر دے۔ اب یہاں کچھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے آیت تطہیر سے، کہ وہاں بھی اللہ نے استعمال کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ تمہیں پاک کر دے، تو یہاں پر بھی پاک کر رہا ہے۔ بھئی یہاں وضو ہے، یہاں ظاہری نجاست سے اللہ پاک کرنا چاہ رہا، یعنی یہ ارادہ تشریعی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا کرو، ضروری نہیں کہ کوئی کر لے، نہ ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے کوئی پاک ہو جائے، مگر اللہ کا مقصد یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ تاکہ تم اچھے ہو جاؤ۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ پورے انسان جنت میں چلے جائیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمام انسان اس کی عبادت کریں، تو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو یہ ارادہ تشریعی ہے۔ آیت تطہیر میں ارادہ تکوینی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس طرح پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہے، تو ان دونوں باتوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب آئیے ہم، ہاں ایک اور لفظ ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے۔ تو وضو کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ نعمت کو تم پر تمام کر دے، یہ مقصد ہے۔ تو دو مقصد ہوئے، ایک مقصد ہے اس لیے ہم نے وضو، غسل اور تیمم، طہارت کو تمہارے لیے لازم اور واجب قرار دیا کہ تاکہ تم پاک صاف رہو، طہارت اس کا مقصد ہے، ہدف ہے۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ لیتم نعمتہ، تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ تو اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ دو طرح کی طہارتیں ہیں اور دو طرح کی نجاستیں ہیں۔ ایک طہارت ہے ظاہری، ایک طہارت ہے باطنی، اسی طرح ایک ظاہری نجاست ہے، ایک باطنی نجاست ہے۔ ظاہری جو نجاست ہے اس کی صفائی کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وضو کرو، غسل کرو، تاکہ تم ظاہری طور پر، یعنی سامنے تم نظر آؤ کہ تم پاک صاف ستھرے ہو۔ ایک ہے نفس کی پاکیزگی۔ نفس کو کیسے پاک کرو؟ نفس کی پاکیزگی آئے گی نماز ادا کرو۔ اب وضو کیا تم نے، اب نماز پڑھو۔ تو طہارت اور نماز ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے ہے۔ یہ جو ظاہری اور باطنی طہارت ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لیتم علیکم، تاکہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے قبلے کے تعلق سے بھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی یہی کہا تھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ میں نے قبلہ، کعبے کو قبلہ اس لیے بنایا تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں۔ تو وضو کا بھی مقصد ہے نعمت کو تمام کرنا، اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نعمت کو تمام کیا جائے۔ ہدف ہے، ہدف نعمت کا تمام کرنا ہے جو ابھی حاصل نہیں ہوا۔ حاصل کیسے ہوگا؟ جب کوئی انسان ظاہری طور پر پاک ہو جائے اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جائے۔ تو وضو اور نماز کا ایک ہدف ہے نعمت کا تمام ہونا۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے نعمت تمام کر دی، جو تم نے اگر تو وضو کر لیا نعمت تمام ہو گئی۔
اگر تم نے نماز پڑھ لی نعمت تمام ہو گئی، اگر قبلے کی طرف رخ کر لیا نعمت تمام ہو گئی نہیں، لِأُتِمَّ فیوچر میں، مستقبل میں، تاکہ ہم نعمت تمام کر دیں، اس لیے کعبے کو ہم قبلہ بنا رہے ہیں۔ وضو اور غسل کا حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم غسل اور وضو کرو، صاف ستھرے ہو کر نماز پڑھو، تاکہ تم ایک منزل تک پہنچو، اس جگہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ آج ہم نے نعمت تمام کر دی۔ تو یہ ہدف ہے، یہ ہدف کیا ہے؟ نعمت کا تمام ہونا۔ یہاں پر وعدہ ہو رہا ہے، سند کہاں ملی؟ آیت نمبر 3 میں اسی سورے کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اتممت، لیتم نہیں، لیتم یعنی میں کروں گا۔ یہاں کیا ہے؟ کر دی نعمت تمام۔ تو اس آیت میں وضو کے تعلق سے کیا ہے؟ لیتم، تاکہ نعمت تمام کر دوں، اور غدیر میں کیا ہے؟ نعمت تمام کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں اور ولایت میں یہ فرق ہے کہ نماز انسان پڑھتا ہے اس مقصد سے تاکہ وہ ایک ایسی نعمت حاصل کر لے جو تمام اور مکمل نعمت ہے۔ اور ولایت کیا ہے؟ ولایت اس نعمت کو کہتے ہیں، اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اب وہ مستقبل میں اس کے اوپر نعمت تمام ہوگی، نہیں، تمام ہو جاتی ہے نعمت۔ تو نعمت تمام ہوتی ہی جب ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھو، تم حج بھی کرو، یہ جو کعبہ ہے یہ قبلہ بنا دیا گیا نماز کے لیے بھی اور لوگوں کے حج کرنے کے لیے بھی، تمام عبادتوں کے لیے مرکز بن گیا ہے وہ۔ لیکن یہ مکمل جب ہوگا، تمہاری نماز مکمل جب ہوگی، جب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب شامل ہوگی، تمہارا حج پورا جب ہوگا، جب وہ ولایت جس کا اعلان غدیر میں کیا گیا تھا اور جہاں اللہ نے سند نازل کی کہ اتممت علیکم نعمتی، یہ وہاں جا کر پورا ہوگا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے پہلے تمہیں پاک ہونا ہے، اتقو، تقوی کے ذریعے سے اپنے نفس کو جب پاک کر لو تب تمہارے ہاتھ اس قابل ہوں گے کہ اس دامن تک پہنچیں جو صادقین کا دامن ہے۔ تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پہلے پاک ہو جاؤ پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو نماز، وضو، حج، زکوٰۃ کا مقصد بھی پاکیزگی ہے، اور یہ تمام اعمال کس لیے ہیں؟ کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے پاک ہو کے ایمان کی اس منزل پر آؤ اور ولایت سے ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ جہاں اللہ یہ اعلان کر دے تمہارے لیے کہ اب ہم نے تمہارے لیے نعمت تمام کر دی۔ اب دیکھیں، بات نعمت کی ہوئی، یہیں سے مربوط یہ آیت ہے جس کا ذکر ہم نے آج کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے یاد کرتے رہو، بھول مت جانا۔ اب اس پر بڑی تفصیل ہے کہ اس سے مراد کون سی وہ نعمت ہے کہ جسے یاد رکھنا ہے تمام مومنین کو۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اس سے مراد یوم الست بھی ہو سکتا ہے، یعنی عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد جب عہد لیا تھا، اور اس عہد کا ذکر قرآن نے جگہ جگہ کیا ہے۔ الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ یہ عہد تم سے عہد لیا ہے، کب عہد لیا؟ تو یہ عالم ارواح میں، عالم اسلاب میں جب تھے، بلکہ ارواح میں، عالم ارواح میں، عالم اسلاب میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس وقت عہد لیا تھا تمام روحوں سے،
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو انہی کے نفوس کے اوپر شاہد اور گواہ قرار دیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک اے پروردگار تو ہمارا رب ہے، اقرار کیا ارواح نے۔ تو یہاں اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے نعمت جو تم پر نازل کی اور جو تم سے عہد لیا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، نعمت اسلام اور نعمت ربوبیت، نعمت توحید، اور اس توحید اور اس عقیدے کا عہد جو اللہ نے لیا عالم الست میں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ اسلام لاتے وقت ہر مسلمان، چونکہ اسلام سب بہت بڑی نعمت ہے، اسلام لاتے وقت ہر مسلمان جو عہد کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اطاعت کروں گا، وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو۔ یہ ساری باتیں قابل قبول ہیں، بے شک ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ تمام عہود مراد ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آیات کا ربط اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آیت نمبر 3 میں غدیر کا ذکر ہے، اس میں انعمت علیکم نعمتی کا ذکر ہے، میں نے نعمت تمام کر دی اس کا ذکر ہے۔ پھر ابھی اس آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ جو ہے اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس نعمت کے بعد کہ جس کو اللہ نے کہا یہ نعمت میں نے تمام کر دی، تمام اور مکمل نعمت کے تذکرے کے بعد جب خدا جنرل ایک بات کہے کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا، تو کسی ناقص نعمت کا تو ذکر ہوگا نہیں، مکمل نعمت کا ذکر ہوگا۔ مکمل نعمت کیا ہو، مطلب کیا ہے، تو پھر اسی آیت کی طرف ریفر کیا جائے گا کہ مکمل نعمت وہی ہے کہ جس میں توحید و رسالت و ولایت تینوں چیزیں شامل ہوں، تب جا کر ایک یہ نعمت اسلام مکمل ہوتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اسلام جو سب سے بڑی نعمت ہے، یہ مکمل کب ہوتا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے جب ولایت بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، اس کے بعد پھر کہا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور وہ میثاق، وہ عہد جو تم سے لیا گیا، تو غدیر میں جو عہد لیا گیا یقیناً اس میں اس کی جانب بھی اشارہ ہے، اور یہ خلاصہ ہے گویا ان تمام مواثیق کا، ان تمام عہود کا جو اللہ نے عالم بشریت سے لی ہیں۔ اگر عالم الست میں لیا ہے تب بھی، اسلام لاتے وقت کسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت بھی یہ جتنے بھی عہد ہیں اطاعت الہی کے عہد ہیں، اور اللہ جب حکم دے کہ میں نے جس کو ولی بنایا ہے تم کو اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ اطاعت کا عہد تم نے لیا تھا، میں تمہیں وہ عہد یاد دلا رہا ہوں، میں نے تم کو نعمت دی تھی، اس نعمت کی قدر کرو، اور اللہ سے جو عہد لیا تھا۔ تو اس سے اشارہ، بہت زیادہ قریبی اشارہ محسوس ہو رہا ہے کہ غدیر ایک ایسا موقع ہے جہاں پر نعمت بھی تمام ہوئی، جہاں پر عہد اور بیعت بھی علی سے لی گئی۔ پھر دلچسپ بات یہ کہ کہا، اب دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اس جگہ کہ اور اس عہد کو یاد رکھو جو اللہ نے تم سے لیا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، یاد رکھو تم نے خود کہا تھا کہ بھئی ہاں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی جس وقت اعلان ہوا اس نعمت کا اور تم سے اس نعمت کے تعلق سے عہد اور بیعت لی گئی، اس وقت تم نے مان لیا تھا، اس وقت تم نے کہا سنتے ہیں، بالکل ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت بھی کی، اس وقت تم نے آ کر بخین بخین بھی کہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے آ کر کہا بخین بخین، جب ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو اے ابو طالب کے لال کہ اصبحت مولایا و مولا کل مومن، آپ میرے مولا بن گئے اور تمام مومن و مومنات کے مولا بن گئے۔ تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو، اس کے عہد کو پورا کرو، تم نے کہا تھا سنا ہم نے اور اطاعت کی، اس پر قائم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ یعنی تم زبان سے کچھ کہو، کیونکہ قلتم کہا نا، قلتم تم نے زبان سے کہا تھا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی اور آپ کی اطاعت بھی
کہہ دیا زبان سے نہیں دل سے کہو، ایمان دل سے لانا ہے. اور تم دوسروں کے سامنے تو زبان سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، مگر اللہ دلوں کے حالات سے واقف ہے. تو آیت کو ہم آج آیت نمبر 7 کو اس جملے پر تمام کریں گے کہ سورہ مائدہ کو آپ شروع کیجئے، اوفو بالعقود سے شروع ہوتی ہے بات. اے صاحبان ایمان، اپنے عقود جو تم نے عہد کیے ہیں ان کو پورا کرو. آیت نمبر 7 میں بھی عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو پورا کرو. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عہد اور عقد اور وعدے جو تم نے کیے ہیں وہ زبانی نہیں ہونے چاہیے، دل سے ہونے چاہیے. اور اللہ دلوں کے حالات سے واقف ہے. تم دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن تم اللہ کو کسی قیمت پر دھوکہ نہیں دے سکتے. لہٰذا نعمت الہی کو یاد رکھو. تم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. جو تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی بحیثیت ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، جو تم نے کہا تھا، یعنی تم نے کہا اطاعت کی ہم نے، اس کو پورا کرو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کا خیال رکھو کہ اللہ دلوں کے حالات سے واقف ہے. یہ ہمارے آج آیت نمبر 7 تمام ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آیت نمبر 8 پر گفتگو کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی